ہوتا ہے 5 امور ایسے ہیں کہ اگر وہ کام ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد غسل کرنا فرض یا بعض فقہا جیسے لکھ دیتے ہیں واجب ہے۔ ان میں سے پہلا ہے ایام حیض کا اختتام، کہ حیض ختم ہوگا غسل واجب۔ اسی طریقے سے نفاس، جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک عورت پہ سمجھ لیں وقتی طور پہ ناپاکی طاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہوتا ہے نفاس تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اب جو غسل کرنا ہوتا ہے یہ فرض ہے۔ تیسرا احتلام ہوتا ہے کہ رات کو سوئے اور غسل فرض ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ لیکن اس میں آپ کو بتایا تھا کہ شرط یہ ہوتی ہے کہ صبح جاگنے پر اپنے کپڑوں پر تری پائی، اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ احتلام کے قطرات ہیں، خارج اور پانی وغیرہ نہیں ہے، تو پھر اس پہ غسل واجب ہوگا۔ چوتھا آپ کو بتایا تھا کہ دخول ہے، یعنی انسان زندہ انسان کے ساتھ اگر تعلق جیسے تعلق زوجین ہوتا ہے قائم ہوتا ہے، اس میں چاہے ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو، اگر دخول ہے تو پھر اس میں فوراً غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں ہوتا ہے کہ جاگتے میں اگر شہوت کے ساتھ لذت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہوگا۔ لہذا اگر کسی نے وزن اٹھایا اور ویسے قطرات نکل گئے بالفرض تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ جاگتے میں غسل کے وجوب کی شرط یہی ہے کہ لذت کے ساتھ یا شہوت کے ساتھ انزال ہوگا، ڈسچارجنگ ہوگی تو غسل واجب ہوگا ورنہ نہیں۔ یہ 5 اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اب یہ خیالات غلط ہیں کہ یہ چھپکلی بدن پہ گر گئی تو غسل واجب ہو گیا، یا مردے کو غسل دیا تو غسل دینے والے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ غلط خیالات ہیں۔ چھپکلی گرے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور مردے کو نہلانے کے بعد اگر غسل کرنا چاہیں تو فقہا نے مستحب لکھا ہے کہ افضل ہے کر لیں، نہیں کریں تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی غسل واجب تھا اور نہ کرنے پر انسان گناہگار ہوگا۔ جب غسل واجب ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جس گھر میں کوئی جنبی شخص ہوتا ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اسی سے متصل بیچ میں ایک روایت امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ سرکار نے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے وصیت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ الضحیٰ جو کہلاتی ہے وہ چاشت کی نماز کہلاتی ہے، تو یہ سرکار نے خود بھی پڑھی ہے، ثابت ہے جیسے نچلی روایت میں آ رہا ہے، اور اس کے پڑھنے کی تلقین بھی بیان فرمائی ہے۔ جب طلوع آفتاب ہوتا ہے، یوں کہہ لیں کہ سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو سمجھ لیں فجر کا وقت ختم ہو گیا، اور اب مکروہ وقت شروع ہوا ہے جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 منٹ تک رہتا ہے ہمارے یہاں کے حساب سے۔ 20 منٹ گزر جانے کے بعد اس کے بعد انسان اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت نماز اشراق ہے، اور 20 منٹ کے اندر سورج اتنا حدت والا نہیں ہو جاتا کہ اس پہ نگاہ جمنا مشکل ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 20 منٹ میں اتنی شدت نہیں آتی ہے لیکن تھوڑی تیزی آ جاتی ہے۔ پھر جب اور زیادہ تیزی آ جائے کہ اب آپ کی نگاہیں سورج پہ بالکل نہیں جم سکتی ہوں تو سمجھ لیں اب چاشت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ دونوں کے فرق کے آغاز میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی دونوں کے وقت کے آغاز میں تھوڑا سا فرق ہے کہ 20 منٹ مکروہ گزر جانے کے فوراً بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، کیونکہ سورج میں بھی نرمی ہے، اور جب سورج میں بہت زیادہ سختی اور گرمی آ جاتی ہے کہ اب آپ کی نگاہ نہیں جمتی تو اب چاشت کے وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن انجام کے سلسلے میں، اینڈ کے سلسلے میں دونوں برابر ہیں کہ جیسے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے تو اشراق اور چاشت دونوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنا افضل ہوتا ہے، یہ پڑھ لینی چاہیے اگر آپ کے پاس موقع ہے۔ رہتے ہیں۔ اس کے بعد اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا سنت مستحبہ ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وضو کے جو قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں، اعضاء وضو سے گر رہے ہوتے ہیں، ان میں چونکہ نجاست حکمیہ ہوتی ہے، یعنی یہ ہمارے بے وضو پن کو لے کر گر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر اگر جیسے ہم پہلے سے باوضو ہیں اور صرف ثواب کی نیت سے وضو پر وضو کر رہے ہیں تو یہ ہماری گناہوں کی آلودگی کو لے کر گر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ پانی کپڑوں پر گرے۔ اس لیے میں نے آپ کو طریقہ عرض کیا تھا کہ اگر ممکن ہو سکے تو تولیہ والا جو رومال ہے، کیونکہ جذب بہت اچھا کرتا ہے، اسے اپنے پاس رکھیں۔ جب آپ چہرہ دھو چکے ہیں تو ہلکا سا اتنا اس کو چہرے پر تولیہ کو لگا لیں کہ ٹپکنے والے قطرات اس میں جذب ہو جائیں، مکمل طریق کو ختم نہ کریں۔ اس طرح جب دونوں ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کو تھوڑا سطح کر لیں، تو پھر فائدہ یہ ہوگا جب آپ پیر دھوتے ہیں، جیسے بیٹھ کے بھی اگر پاؤں دھو رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے چہرہ یہاں ہوتا ہے، تو ہوتا یہی ہے کہ اگر ہم پہلے چہرے سے ٹپکنے والے قطرات کو صاف نہیں کرتے ہیں یا روکنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو وہ سب کے سب کپڑوں پر گرتا ہے۔ تو اگرچہ یہ جو کپڑوں پر گر رہا ہے اس سے کپڑے ناپاک تو نہیں کہلائیں گے، کیونکہ یہ مائع مستعمل کہلاتا ہے، اور مائع مستعمل کا حکم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناپاک تو نہیں ہوتا،
لیکن یہ گناہوں کی آلودگی لے کر نکل رہا ہے، گندگی کے ساتھ گر رہا ہے، تو اس لیے اس کا کپڑوں پر گرانا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر یہ وضو کے قطرات مسجد میں ٹپکائے جائیں تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہیں، اس لیے کہ مسجد کو اس قسم کے پانی سے آلودہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ویسے بھی پانی نہیں گرانا چاہیے، لیکن یہ تو ہماری گناہوں کی گندگی سے آلودہ پانی ہے یا پھر ہماری نجاست حکمیہ کو لے کر گر رہا ہے، اس لیے مسجد میں یہ پانی نہ گرایا جائے، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اس لیے اگر گرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس سے ہمارے وہ بھائی بھی درس حاصل کریں کہ جو کبھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں اور ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہوئی تو شاید امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، تو جلدی وضو کر کے اور پھر بھاگتے ہیں مسجد کے فرش پر، اور ان کے داڑھی سے، ان کے چہرے سے یا ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اور مسجد کا فرش آلودہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جماعت حاصل کرنے کا شوق اس گناہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن پاتا اور وہ بھاگتے ہوئے مسجد کو آلودہ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں اکثر عقائد بیان کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے حدیث کے ظاہر سے ثابت ہیں، وہ ظاہری اعتبار سے تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن حقیقی اس کا مفہوم وہ نہیں ہوتا جو ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے لیے چہرے کا لفظ استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا، اللہ کے لیے پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ اس طرح کے الفاظ آئے، تو لیسا کمثلہ شیء کی آیت نے ان سب کی نفی کر دی کہ اگر یہ چیزیں ہیں بھی تو یہ اپنی حقیقت پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد کوئی اس طرح کا ہمارا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے مراد آخرت کی شدت یا اللہ تعالیٰ کی سلطنت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ ہے۔ اسی طرح عرش پر اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جسم رکھتا ہے اور عرش پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، یعنی اس نے عرش پر خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ یا جو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو وہ تو جسمانیت سے پاک و صاف ہے، یعنی وہ اپنی رحمت کو، اپنی توجہ کو اور اپنے بندوں کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو یہ ہے عوارض ذات بشریہ۔ جب کوئی چیز ہمارے دل پر خوشگوار اثر چھوڑتی ہے تو خوشی پیدا ہوتی ہے، اگر برا اثر ڈالتی ہے تو یا تو ہم صدمے میں جاتے ہیں، یا غم پیدا ہوتا ہے، یا پھر تعجب پیدا ہوتا ہے، حسرت پیدا ہوتی ہے، اور یا ہم غصے میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خوشی ہو، غم ہو، غصہ ہو، یہ چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ پہلے طبیعت ایک اثر قبول کرتی ہے، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، یہ اس کا رد عمل ہوتا ہے، اس کے جواب میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اگر مجھے خوشی کی خبر نہیں ملے گی تو میں کیوں خوش ہوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہو اگر میں خوش ہو رہا ہوں تو کم از کم اس خوشی کے سلسلے میں اس چیز کا محتاج ہوں جو خوشی کو پیدا کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ محتاجیوں سے پاک و صاف ہے۔ اس لیے جب یہ لکھا جاتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح خوش ہوتا ہے کہ اس کے معاذ اللہ ایک دل ہے اور اس کے دل پر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اچھا اثر قائم ہوا، پھر اس اثر کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت بدل گئی اور وہ خوش ہو گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جیسے نماز، ہم کہتے ہیں نماز پڑھو اللہ خوش ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازلی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی نماز پڑھے گا اسے انعام دیں گے، تو یہ انعام دینے کا ارادہ جو ہے اسی کو ہم خوشی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ دل پر ایک منفی اثر، ناگوار اثر مرتب ہوگا اور اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائے گا یا غضبناک ہوگا یا عذاب نازل کرے گا۔ اللہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی ازلی ارادہ، اگر تم نماز چھوڑو گے اللہ ناراض ہوگا۔ ناراض ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے ازلی ارادہ کیا ہے کہ تمہیں سزا دے گا، دنیا میں دے دے یا آخرت میں دے دے۔ اس طرح کی تعویلیں کرنا ضروری ہے۔ اب آ جائیں ادھر، روزے دار کے منہ کی خوشبو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ سونگتا ہے؟ نو، سونگنے سے تو وہ پاک و صاف ہے۔ یہ عوارض ذات بشریہ میں سے اللہ تعالیٰ سے پاک و صاف ہے۔ مراد وہی ہے کہ یا تو یہ اس سے مراد اللہ کے نزدیک سے مراد پھر فرشتے ہیں کہ فرشتے کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو خوشبو نہیں آتی، بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے منہ میں خاص خوشبو پیدا کر دے گا جو مشک سے زیادہ بہتر ہوگی۔ بس یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ ناک ہے، اس کی سینسز ہیں، وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے، پھر وہ اثر انداز ہوتی ہیں، پھر ایک عمل ہوتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اگر مجھے خوشی غم ہوتی ہے، میں سونگتا ہوں، اسمیل آتی ہے، خوشبو آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ میری مثل نہیں، گویا کہ وہ ان عوارضات سے پاک و صاف ہے۔
اس لیے جہاں کہیں حدیثوں میں اس طرح کا مفہوم آیا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سطح پر اتار کر اس کے بارے میں ویسے ہی تصورات قائم کیے جائیں، یہ غلط ہوگا۔ اللہ کے لیے جب ہم عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ان کی صحیح تعویل کرنا ہم پر واجب ہوگا۔